رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشر بی عیسی ابن مریم، لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور پھر آپ کی بعثت امت پر احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس احسان کا ذکر اللہ نے یوں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے رسول بھیجا، اور پھر آپ کو اللہ نے کئی صفات سے نوازا، کئی صفات سے نوازا۔ ان میں سے ایک صفت سراج منیرہ کی بھی، روشن چراغ بنا کے بھیجا، آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، آپ کو مبشر خوشخبری دینے والا بھیجا، نذیرن آپ کو ڈرانے والا بھیجا۔ قرآن کی آیت پڑھیے۔ میری اور آپ کی ماں اما عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیے عن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی سیرت کیسی تھی، آپ کی شان کیا تھی، آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، اما جی بتائیے۔ اما کا جواب سنیے، کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو، کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو، کان خلقہ القرآن، پیغمبر کی شان پوچھنی ہے، پیغمبر کی سیرت پوچھنی ہے، پیغمبر کا اخلاق پوچھنا ہے، کس سے پوچھو؟ قرآن سے پوچھو۔ کان خلقہ القرآن، پیغمبر قرآن کی عملی تصریف تھی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے جنت میں داخل کون ہوں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ جنت کا دروازہ اول من یقرأ باب الجنہ کس کے لیے کھولا جائے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پل صراط کا راستہ سب سے پہلے عبور کون کرے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم من آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالروم وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ درود السلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے راستے کی طرف گامزن فرمایا۔
آج آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا طویل موضوع ہے کہ انسان کئی جمعات گفتگو کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ پوری زندگی بھی گفتگو کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اتنے لمبے اور طویل موضوع کو مختصر وقت میں سمیٹنا اور پھر کوئی بات سمجھ میں آ جائے، کاش دل میں اتر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا تذکرہ عالم ارواح میں بھی اللہ رب العزت نے کیا تھا، بلکہ تمام نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری پیغمبر آ جائے تو پھر تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے اور جناب محمد رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، سب کے سب نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا، اور اس وعدے کا ذکر اللہ نے یوں بھی کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ابھی کائنات نہیں بنی، ابھی زمین و آسمان نہیں بنے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا، اس سے پہلے ہی اللہ نے تمام کی تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، کہا تمہیں میں عظمتیں دوں گا، تمہیں میں نبوتیں بھی دوں گا، تم پر کتابیں بھی نازل کروں گا، تمہیں صحیفے بھی دوں گا، لیکن پہلے ایک وعدہ کرو، اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری نبی آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے پھر تمہاری نبوت نہیں چلے گی، تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ تورات کا مطالعہ کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا، پوچھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ ناراض کیوں ہو رہے؟ فرمایا عمر، اگر موسیٰ بھی آ جائے لا وسعہ الا اتباعی، میرے ہوتے ہوئے تو موسیٰ بھی میری پیروی کریں گے، لا وسعہ الا اتباعی، میری اتباع کریں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ سے پہلے تورات میں بھی کیا، زبور میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، صحیفوں میں بھی کیا، اور یوں قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا کہ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم التوراۃ، اور جس کا تذکرہ، جس نبی امی کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی کر دیا، انجیل میں بھی کر دیا۔ مدعا سمجھیے جتنے نبی آئے ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدا ہونے کے بعد ہوا۔ ایک پیغمبر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی سیرت کا آغاز ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے کر دیا، اور اس پر قرآن کی آیت شاہد ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے وعدے لیے۔ جب کائنات نہیں بنی تھی، جب پہاڑ نہیں بنے تھے، جب آسمان زمین نہیں بنے تھے، جب سمندر دریا نہیں بنے تھے،
جب حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے اللہ نے وعدہ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشر بی عیسی ابن مریم. لوگوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام پر امتحان آئے. آپ جانتے ہیں کتنا بڑے بڑے امتحان آئے. اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ متعدد دعائیں کی. ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اللہ آخری نبی جو آنا ہے وہ میری اولاد میں سے بھیج. آخری نبی جو آنا ہے اللہ وہ میری اولاد میں سے بھیج. اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام پر 4 بڑے امتحانات آئے اور 4 بڑے امتحانات پاس کرنے کے بعد جو مانگا تو کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ جو آخری نبی آنا ہے وہ میری اولاد میں سے بھیجنا. اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کی. کہا میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اور آخر پیغمبر وہ ہوں کہ بشر بی عیسی ابن مریم، جس کی خوشخبری عیسیٰ بن مریم نے دی. اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کریم میں کیا. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. عیسیٰ بن مریم کہہ رہے ہیں اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں سے، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں. اگر تمہارے درمیان آخری نبی آ جائے اور جس نبی کا نام مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا، تو تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. میرے بعد نبی آنا ہے، وہ آخری پیغمبر ہوں گے اور اس کا نام احمد ہوگا. تو اللہ کے رسول کی سیرت کا آغاز اللہ نے بہت پہلے سے کر دیا تھا. اور پھر آپ کی بے شک امت پر احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. اور اس احسان کا ذکر اللہ نے یوں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے رسول بھیجا. کتنی نعمتیں اللہ کی، کبھی غور کیا؟ 8 پارے اللہ نے قرآن کریم میں نعمتوں کے متعلق ذکر کیے. 8 پارے کہ میرا کھاتے ہیں، میرا پیتے ہیں، میرا دیکھتے ہیں، میرا سنتے ہیں، میرا چلتے ہیں، میری نعمتیں استعمال کرتے ہیں. 8 پارے. میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنائی، میں نے سورج چاند بنائے، میں نے رات اور دن بنائے. اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا. کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا. اتنی نعمتیں اللہ کی. فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ کی قسم گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں. کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. جب محمد رسول اللہ کی باری آئی لقد من اللہ، اللہ نے احسان جتایا کہ میں نے احسان کیا مومنوں پر. اذ بعث فیہم رسولا، جب انہی میں سے رسول بھیجا. ایسا رسول یتلو علیہم من آیاتہ، جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ایسا رسول یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ایسا رسول کہ جو ان کا تزکیہ کرتا ہے. نبی بھیجے، کسی نبی کی نبوت پر احسان نہیں کیا. نبیوں کو نعمتیں دی، احسان نہیں کیا. دیکھیں تو صحیح، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اللہ نے احسان نہیں جتایا. مدعا سمجھیں. جناب نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، احسان نہیں جتایا. جناب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے بچایا، احسان نہیں جتایا کہ میں نے آگ سے بچا لیا. حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچایا، احسان نہیں جتایا. حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا،
احسان نہیں جتایا؟ 40 سال بعد یعقوب کو اپنے بیٹے سے ملوایا، اللہ نے احسان نہیں جتایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، احسان نہیں جتایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے بچایا، احسان نہیں جتایا؟ جب نبیوں کے سردار کی باری آئی، جب کائنات کے امام کی باری آئی، جب محمد الرسول اللہ کی باری آئی، لقد من اللہ، اللہ نے احسان جتایا کہ میں نے احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب انہی میں سے رسول بھیجا، ایسا رسول یتلو علیہم من آیاتہ، اللہ کیوں احسان کیوں جتایا؟ نبی کی نبوت انقلاب تھی، تبدیلی اور تغیر تھی، احسان کیوں جتایا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ نے حقیقی انقلاب پیدا کیا کائنات کے اندر، اللہ کی قسم ایسا انقلاب کائنات میں کوئی نہیں لایا جو جناب محمد رسول اللہ لے کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا انقلاب، جو چور تھے، جو رازن تھے، جو قاتل تھے، جو بگڑے ہوئے تھے، جو مشرک تھے، جو بدعتی تھے، جو پانی کے قطرے پر لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کی جانیں لیا کرتے تھے، جب محمد رسول اللہ کو بھیجا کتنا بڑا انقلاب آیا۔ وہی چور چوکیدار بن گئے، اللہ اکبر، وہی قاتل جان دینے والے بن گئے، وہی پانی کے قطرے پر لڑنے والے ایک دوسرے کے لیے قربانی کی مثالیں قائم کرنے والے بن گئے، وہی مشرک موحد بن گئے۔ کتنا بڑا انقلاب آیا، کتنی مثالیں، ٹائم نہیں ہے ورنہ یہی موضوع انقلاب والا اتنا طویل ہے۔ اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ کتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ دو قسم کے لوگ تھے، ایک قسم کے وہ لوگ کہ بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیتے، زندہ زمین میں گاڑ دیتے، دوسرے وہ جہاں عورتوں کی منڈیاں لگتی تھیں، عورتیں بکتی تھیں، ایسے معاشرے میں کتنا بڑا انقلاب آیا، اللہ اکبر۔ تغیر نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا انسان کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ خواتین یہ کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ میرا چہرہ میرے شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ کون نہیں جانتا بی بی فاطمہ الزہرا کا وہ قول کہ جب مرنے کا وقت قریب آیا کہا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ یہ انقلاب تھا، علی خاموش ہو گئے، علی پر سکتہ طاری ہو گیا، علی سوچنے لگے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، تیرے جنازے میں تو دور دور سے لوگ آئیں گے، مشرق و مغرب سے آئیں گے، شمال و جنوب سے آئیں گے۔ کہا نہیں، آنکھوں سے آنسو نکلا، علی ایک چہرہ تم نے میرا دیکھا ہے، ایک چہرہ میرے بابا محمد الرسول اللہ نے دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں میں مر جاؤں میری لاش بھی غیر محرم نہ دیکھے۔ یہ انقلاب، یہ تبدیلی، یہ تغیر کس نے پیدا کیا؟ پانی کے ایک قطرے پر لڑنے والے ایک قطرے پر کہ بکری نے پانی پہلے کیوں پی لیا، تم نے پانی پہلے کیوں بھر لیا؟ سالہ سال جنگیں ہوتی تھیں، ایسا وقت بھی آیا خود ضرورت مند ہے، خود کو چاہیے، یوسرون علی انفسہم، اوروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایسا وقت بھی آیا، 3 صحابہ بھی ہوش ہے، پہلے کو دیا کہا دوسرے کو دو، ہو سکتا ہے یہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہو، دوسرے کو دیا کہا تیسرے کو دو، حتیٰ موت الثلاثہ، حتیٰ کہ تینوں دنیا سے جا چکے تھے، پانی کا ایک قطرہ کسی کو نصیب نہیں ہو۔ آپ کی بعثت اس لیے اللہ نے احسان جتایا۔ ہاں لقد من اللہ، احسان کیوں جتایا؟ آپ حقیقی انقلاب لے کر آئے، حقیقی تبدیلی لے کر آئے، معاشرہ بدلا، تہذیبیں بدلی، کلچر بدلے، ثقافتیں بدلی، تمدن بدلے، لوگ بدلے، اور ایسے پکے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جان نثار بن گئے، ایسے فدائی بن گئے کہ پیغمبر کے ایک اشارے پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ کون نہیں جانتا؟ خندق کھود کے آئے ہیں، تھکے ہوئے، تھکاوٹ کی شدت کا یہ عالم ہے کہ کمریں جواب دے چکی ہیں، بھوک سے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کہ اللہ کے رسول گھر آئے، آرام کرنا چاہ رہے، صحابہ تھکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب جبرائیل آئے، کہا آپ تھک گئے، ابھی تک ہم نے تو زرہ پہنی ہوئی ہے۔ کہا ایک طرف کا چہرہ دھویا تھا، ایک طرف کا نہیں دھویا۔ دوبارہ روانہ ہو گئے، صحابہ دوبارہ نکل پڑے، بھوک کی گہریت میں کیسے انقلاب برپا کیا کہ پیغمبر کے ایک اشارے پر سب کچھ پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے بڑا انقلاب کائنات میں کوئی نہیں لایا جو جناب محمد رسول اللہ لے کر آئے۔ پہلی بات ہم نے کیا ذکر کی، ذہن میں ڈالیے، آپ کی سیرت کا آغاز تب سے ہوا کہ عالم ارواح سے پہلے عالم ارواح سے آپ کی سیرت کا آغاز ہو گیا۔ جتنے نبی آئے پیدا ہونے کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا، اور جناب محمد رسول اللہ کا پیدا ہونے سے پہلے ہوا۔ یہ دلیل کس کی؟ قرآن کی آیت ہے۔ دوسرا نقطہ کہ آپ کی بعثت امت پر احسان ہے، اور پھر آپ کو اللہ نے کئی صفات سے نوازا، کئی صفات سے نوازا۔ ان میں سے ایک صفت سراجم منیرہ کی بھی، روشن چراغ بنا کے بھیجا، آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، آپ کو مبشر خوشخبری دینے والا بھیجا، نذیرن آپ کو ڈرانے والا بھیجا۔ قرآن کی آیت پڑھیے کہ اللہ فرماتے انا ارسلناک شاہدا، آپ گواہ ہیں، آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ پہلی امتوں کے گواہ کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نذیرن آپ کو ڈرانے والا بھیجا، ہم مزید فرمایا وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بھیجا، وسراجا منیرا، روشن چراغ بھیجا۔ جس طرح چراغ اندھیرے کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح آپ کی بعثت اللہ کی قسم شرک کے خاتمے کا ذریعہ بنی۔ شرک کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ توحید کیا ہے؟ روشنی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ سنت کیا ہے؟ روشنی ہے۔ آپ کی بعثت سراجم منیرہ، امت کے لیے روشن چراغ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی شان کے بارے میں کیا کہنے، لوگ لکھتے لکھتے مر گئے، پھر بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم شان محمد ادا نہیں کر سکے۔ کیا کہنے آپ کی سیرت، ہزار ہزار جلدیں لکھی، پھر بھی کہنے لگے کہ ابھی بھی سیرت النبی باقی ہے۔ سیرت النبی کے کس پہلو پر گفتگو کی جائے؟ میری اور آپ کی ماں اما عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیے عن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی سیرت کیسی تھی، آپ کی شان کیا تھی، آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، اما جی بتائیے۔ اما کا جواب سنیے، کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو، کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو، کان خلقہ القرآن، پیغمبر کی شان پوچھنی ہے، پیغمبر کی سیرت پوچھنی ہے، پیغمبر کا اخلاق پوچھنا ہے، کس سے پوچھو؟ قرآن سے پوچھو۔ کان خلقہ القرآن، پیغمبر قرآن کی عملی تصریف تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی شان، عظمت، رفعت کے کیا کہنے؟ آپ کی زمانے کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے والعصر، کہ آپ کے زمانے کی قسم، خوشی کی باری آئی، قرآن کہتا ہے مبشرن، آپ کی قیادت کی باری آئی، آپ کی لیڈری کی باری آئی، آپ کی سپہ سالاری کی باری آئی، قرآن کہتا ہے نذیرن، آپ کی دعوت کی باری آئی، قرآن کہتا ہے داعین الی اللہ، کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ بشریت کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، معراج کی باری آئی، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، ہاں آپ کے شہر کی باری آئی، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد،
آپ کے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. جب آپ تیر پھینک رہے تھے, جب آپ پتھر پھینک رہے تھے, آپ پھینک رہے تھے اپنے ہاتھوں تھے, اللہ ان کی آنکھوں میں مرچیں بنا کے ڈال رہے تھے. اللہ اکبر. آپ کے سینے کا ذکر قرآن میں آئے گا. الم نشرح لک صدرک. آپ کی زبان کا ذکر قرآن میں آئے گا. لا تحرک بہ لسانک. آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں آئے گا. ما زاغ البصر. آپ کے اخلاق کا ذکر کیا ہوا. انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر اونچے اخلاق کے مالک ہیں. اللہ, آپ کے اخلاق کی کیا کہنے, آپ کی شان عظمت اور رفعت کے کیا کہنے. جتنے نبی آئے اللہ نے نام لیا. اے نوح, اے ابراہیم, اے زکریا, اے میرا پیغمبر موسیٰ, اللہ نے نام لیا. اور جناب محمد رسول اللہ کی باری آئی, کہیں اللہ نے شاہدن کہا, کہیں مبشرن کہا, کہیں داعین اللہ کہا, کہیں یا ایھا الرسول کہا, کہیں یا ایھا المزمل کہا, کہیں یا ایھا المدثر کہا. ورفعنا, یہی تو معنی ہے کہ آپ کی شان کو اونچا کر دیا. ورفعنا لک ذکرک, کس پہلو پر گفتگو کی جائے. آپ کا مقام بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے. یہ بغیر غلف کے اونچا ہے. ورفعنا لک ذکرک. آپ کا پہلا بیٹا پیدا ہوا قاسم, انتقال ہو گیا. آپ کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا طاہر طیب, انتقال ہو گیا. آپ کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا جناب ابراہیم, تھوڑا چلنا شروع ہوا, تھوڑا بڑا ہوا, آپ سینے سے لگا رہے, اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. آپ کو مارے انا بفراقک لمحزونون. یا ابراہیم انا بفراقک. ابراہیم تیرے جانے پر ہم بیٹا لخت جگر, پہلے 2 بیٹے جا چکے. کافروں نے میٹنگ بلائی, مشرکین نے میٹنگ بلائی, دار الندوہ میں میٹنگ کی کہ اب ان محمدن قد عبتر, دین مٹ جائے گا, محمد رسول اللہ کا نام ختم ہو جائے گا. کہا نہیں نہیں, ورفعنا لک ذکرک, آپ کا ذکر اور اونچا ہوگا. ان شانیک هو الابتر. مٹے گا تو کس کا نام مٹے گا؟ آپ کے دشمنوں کا نام مٹے گا, آپ کے گستاخوں کا نام مٹے گا. 8 بیٹے تھے ابو جہل کے, 8 بیٹے. اتبا شیبہ کی اولادیں تھی, بڑے فخر کر رہے تھے. کہا ان دشمنوں کے نام ختم ہو جائیں گے. ورفعنا لک ذکرک, آپ کے ذکر کو اللہ اونچا کر دے. میرے نبی کا مقام سننا چاہتے ہیں کہ میرا نبی بولے, میرا نبی گفتگو کرے, میرا نبی ارشاد فرمائے, وہ حدیث بن جائے. اللہ اکبر. اور حدیث وہی ہے. میرا نبی ہاں کر دے, خالی سر ہلا دے, اللہ کی قسم وہ چیز حلال ہو جائے. اور میرا نبی یوں کر دے, نہ کر دے, وہ چیز حرام ہو جائے. میرے نبی کی شان, میرے نبی کی عظمت, میرا نبی زمین پر بیٹھ جائے, زمین کو قرار مل جائے, زمین کو سکون مل جائے, پہاڑوں سے گزرنا شروع ہو جائے. اہل الحدیث منبر پر کھڑے ہو کر کبھی سنی سنائی بات نہیں کرتے, کتاب و سنت سے بات ہے. ہر پر ایک حدیث موجود ہے. میرا نبی پہاڑوں سے گزر جائے, پہاڑ بھی سلام کرنا شروع کر دے. ورفعنا لک ذکرک, میرے نبی کا لعاب و لعاب دہن, وہ بھی اللہ شفا بنا دے. سبحان اللہ. میرے نبی کا پسینہ نکلے, پسینہ مشق سے زیادہ خوشبو آنا شروع ہو جائے. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک, کہ آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. میرا نبی نماز پڑھائے, آگے بھی دیکھے پڑھاتے ہوئے, پیچھے بھی دیکھے. یہ کس کی شان ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. کہا اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں, مجھے معلوم پڑتا ہے یہ کس کا ایجاد ہے, یہ کس کا معجزہ ہے. جناب محمد آپ کی شان کے کیا کہنے. صحابہ نے پوچھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کئی دن تک مسلسل روزے رکھتے ہیں، افطاری نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کیا ہم بھی رکھتے ہیں؟ کہا میں تم جیسا نہیں ہوں، صحیح بخاری کھولے، انی اطعم و اشرب، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے اور مجھے پلایا بھی جاتا ہے۔ اللہ مجھے کھلاتے بھی ہے پلاتے بھی ہے، تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ تو میرا خاصہ ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، میرا نبی سو جائے سو کر بھی جاگ رہا ہوتا ہے، یہ کس کا خاصہ ہے، یہ کس کی شان ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فرشتے آئے، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کے سرانے بیٹھ گئے، ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا انہ نائم، یہ پیغمبر تو سویا ہوا ہے، یہ پیغمبر تو ہم دوسری وقت آ جائیں گے، ہم تو کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جب یہ جاگ جائیں گے۔ پھر دوسرا فرشتہ اسے کہتا ہے تنام عینیہ ولا ینام قلبہ، آپ اپنی باتیں جاری رکھیں، یہ جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں سوئی ہوئی ہے، ان کا دل جاگ رہا ہے، یہ کس کا خاصہ ہے، یہ کس کی شان ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سبحان اللہ، اور کیسی عظمت، کیسی رفعت کہ جس کی جان کی قسم اللہ خود کھائے کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم، لعمرک، پیغمبر مجھے تیری عمر کی قسم، یہ کون قسم کھا رہا ہے؟ یہ میرا رب قسم کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہیں اللہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کا رب کہہ کر قسم کھا رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محمد مجھے تیرے رب کی قسم، کیا پیار ہے، کیا گفتگو کا انداز ہے، کبھی اپنے پیغمبر کی قسم کھائی، لعمرک، پیغمبر تیری ذات کی قسم، پیغمبر تیری قسم، اور کبھی یوں کہہ رہا ہے میرا اللہ فلا وربک، پیغمبر تیرے رب کی قسم، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ، موضوع کہیں اور چلا جائے گا، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ میں قرآن فرماتا ہوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر، سبحان اللہ، پوری کائنات کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ میرا اللہ فرماتے فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ کیسا اخلاق تھا، کیا شانیں تھی کہ کافر دیکھتے، دشمن دیکھتے، اللہ کے باغی دیکھتے اور آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوتے کہ کلمہ پڑھ لیتے۔ سبحان اللہ، کتنے واقعات موجود ہیں، آپ کی صفات اللہ بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا، کہیں شاہدن کہا، کہیں مبشرن کہا، کہیں نذیرن کہا، کہیں داعین الی اللہ کہا، کہیں سراجم منیرا کہا۔ یہ کس کی صفات ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک آیت میں 4 صفات کٹھے ذکر کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پیغمبر بھیجا تم ہی میں سے بھیجا، یہ تم ہی میں سے بھیجنا یہ صفت تامہ ہے، صفت کمال ہے کہ تم ہی میں سے رسول بھیجا۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اگر نبی فرشتہ ہوتا، اگر نبی جن ہوتا، اگر نبی کسی اور مخلوق سے ہوتا، اگر کسی اور جن سے ہوتا، تم اس کی بات کیسے سمجھ سکتے؟ رسول بھیجا، قل انما انا بشر مثلکم، یہ صفت تامہ ہے، تم جانتے ہو، اس کے خاندان کو جانتے ہو، ہاں تم اس کے قبے اور قبیلے کو جانتے ہو، تم نے 40 سال گزارے، جب پہلی وحی آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بخاری پڑھیے نا، لوگوں میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر آ رہا ہے، کیا میری بات مان لو گے؟ سب نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، پیغمبر سب نے کیا کہا؟ آپ نے 40 سال گزارے ہیں، ہم نے جب پایا
پایا, آپ کو امین پایا, صادق پایا. آپ جو کہیں گے ہم تسلیم کریں گے. اپنا ماضی بتا رہے ہیں, کیا عظمتیں, کیا رفعتیں, کیا شان رسول بھیجا. من انفسکم, تم ہی میں سے بھیجا. عزیز علیہ ما عنتم, یہ صفت بھی کمال ہے, تمہاری تکلیف اس پر ناگوار گزرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تمہارے لیے حسانیوں کی متلاشی ہے. اور کتنی حسانیت تلاش کی, کتنی حسانیت تلاش کی, پورا جمعہ ہو سکتا ہے. کہیں فرماتے ہیں اللہ یہ 50 نمازیں زیادہ ہیں, بار بار جاتے ہیں, بار بار جاتے ہیں. کہیں فرماتے ہیں دل کرتا ہے عشاء کی نماز لمبی کر دوں, لیکن میری امت پر مشقت ہوگی, دیر سے پڑھوں, میری امت پر مشقت ہوگی. کہیں کہتے ہیں دل کرتا ہے مسواک کو فرض قرار دوں ہر نماز کے ٹائم, لیکن میری امت پر مشقت ہوگی. عزیز علیہ ما عنتم, حسانیوں کی متلاشی ہے. ان الدین یسر, دین آسان ہے. حضرت معاذ کو کہا, ابو موسیٰ اشعری کو کہا, یسرا ولا تعسرا, وہ لوگوں کے لیے حسانیت پیدا کرنا, تنگیاں مت پیدا کر. بشرا ولا تنحسانیاں پیدا کر, خوشخبریاں دینا, اور لوگوں کو قریب کرو. لوگوں کو دور کیوں کرتے ہو؟ دین حسان ہے. ان الدین یسر, اور دین حسان ہے. لا اکراہ فی الدین, ان الدین یسر. کام مومنوں کے لیے آپ کیا ہیں, ان کے لیے مشکلات ناگوار گزرتی ہیں. تیسری صفت بیان کی, حریص علیکم بالمومنین, کہ میری امت کامیاب ہو جائے, ایک ایک بندہ کامیاب ہو جائے, میری امتی ایک ایک جنت میں چلا جائے. آپ کیا فرماتے ہیں, راتوں کو جاگ جاگ کے امتی 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 امتی. یہ بھی شان ہے تو کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پاؤں سوکھ جاتے ہیں لیکن امتی امتی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. راتیں صبح ہو جاتی ہیں لیکن امتی کی صدائیں بلند رہتی ہیں. پوری پوری رات جاگ کر کس کے لیے مانگتے ہیں, اور رو کر کس کے لیے مانگتے ہیں. بوڑھے ہو گئے, کہتے شیبتنی ہود واخواتها, کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اپنی امت کے لیے مانگتے ہیں. تسلی دینی پڑی, لعلک باخع نفسک, کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اس امت کے لیے مانگتے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں چلا جائے, میری امت کا ہر فرد کامیاب ہو جائے, عورتیں بھی کامیاب ہو جائیں, اس کے بچے بھی کامیاب ہو جائیں. حریص علیکم بالمؤمنین. اور چوتھی صفت بیان کی, لوگوں رؤوف الرحیم, میرا پیغمبر رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے, مہربان. ہاں ہاں, آپ کی ایک ایک صفت صفت کمال ہے, صفت تامہ ہے کہ آپ حریص ہیں کہ میری امت کامیاب ہو جائے, جنت میں چلی جائے. مہربان ہے. آپ کی مہربانیوں کے, آپ کی کامیابیوں کے کیا کہنے, امت کے لیے دعاؤں کے کیا کہنے. جاتے جاتے بھی امتی امتی کرتے رہے. قیامت کا دن ہوگا, وہاں بھی امتی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبھی. آپ کی عظمتوں اور رفتوں کے کئی پہلو ہیں, کئی پہلو ہیں, اور ایک ایک پہلو پورا پورا موضوع چاہتا ہے. اللہ نے تورات دی کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام. کیا کہا؟ چلا کاٹو پھر تورات دوں گا. زبور دی کس کو؟ عیسیٰ. زبور دی کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو. انجیل دی, کتابیں نازل کی, کہا معبد خانے میں بیٹھ جاؤ. حضرت موسیٰ سے کہا 40 دن کا چلا کاٹو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ. حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا یہ جگہ تمہارے لیے خاص ہے. لیکن جب محمد رسول اللہ کی باری آئی, جب قرآن نازل کرنے کی باری آئی, یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ, بلکہ کیا کہا, جہاں آپ ہوں گے وہاں قرآن ہوگا. اللہ, بدر میں ہیں آپ تو قرآن بدر میں ہے, احد میں آپ ہیں تو قرآن احد میں ہے, آپ خندق میں ہیں قرآن خندق کے اندر ہے, آپ مکہ میں ہیں قرآن مکہ میں ہے. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک. آپ مدینہ میں ہیں, قرآن مدینہ میں نازل ہو رہا ہے. آپ ازواج مطہرات کے پاس ہیں, اما عائشہ کے بستر پر ہیں, قرآن اما عائشہ کے بستر پہ نازل ہو رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک. یہ کس کی شان ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بہت ہیں, بہت خصوصیات ہیں. آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا, آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو کہے گا کہ میں نبی ہوں, کہا وہ جھوٹا ہے, وہ دجال ہے, وہ کذاب ہے, وہ لعنتی ہے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی.
कुरान फरमाता है कि अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, जो दावा करे वो झूठा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना वस्सा का हाथैन, क़यामत आ सकती है लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। आएंगे झूठे लानती आएंगे, मिर्जा कादियानी जैसे बदबख्त आएंगे, ये काने दज्जाल आएंगे, कहा ये झूठे होंगे, ये फराडी होंगे, डंके की चोट पे इनकार करना। अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, आप आखिरी नबी हैं, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। बड़े फजाइल हैं। क़यामत का दिन होगा, सबसे पहले कौन उठेंगे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन उठेंगे? अल्लाह के नबी उठेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले जन्नत में दाखिल कौन होंगे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत का दरवाजा अव्वलु मन यक़रउ बाबुल जन्नह, किसके लिए खोला जाएगा? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुल सिरात का रास्ता सबसे पहले अबूर कौन करेगा? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे पहले सिफारिश कौन करेंगे? शफाअत कौन करेंगे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लम्हा बहुत तवील है, मुश्किल कठिन लम्हा है। एक दिन कितने साल का है? 50 साल का नहीं, 100 साल का नहीं, 200 साल का नहीं, कान मिक़दारुहु 50,000 सना। और लोगों एक दिन 50,000 साल का दिन होगा। एक दिन लोग गर्मी में शराबू होंगे, पसीना पसीना होंगे, पसीने में नहाए हुए होंगे। सारे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जाएंगे। उलिल अज़म पैगंबरों के आप सिफारिश करें, आप सिफारिश करें, आप सिफारिश करें। सारे नबी कह रहे होंगे सल्लिम 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 सल्लिम, हमारा बस नहीं चलता। आखिर में किसके पास आएंगे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आएंगे। ये किसकी शान है और ये किसकी अजमत है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब सारे लोग मेरे पास आएंगे फ़अक़अउ लहू साजिदा, और मैं सजदे के अंदर चला जाऊंगा, लंबा और तवील सजदा करूंगा, लंबा और तवील सजदा होगा। अल्लाह फरमाएंगे इरफा रासक, और बस करें, बस करें मेरे हबीब, बस करें। इरफा रासक, अपने सर को उठाइए, आप मांगिए दिया जाएगा, आप शफाअत कीजिए कबूल की जाएगी, आप हुक्म आप बोले, आपकी सिफारिश कबूल होगी। क्या सिफारिश करेंगे? शफाअतुल कुबरा क्या? अल्लाह बस करे, अब हिसाब किताब शुरू होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे तो सबका हिसाब किताब शुरू होगा। अव्वलु शाफ़िईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ा। मैंने जैसा जिक्र किया, लोगों ने पूरी जिंदगी किताबें लिखी, सीरत का हक अदा नहीं कर सके। हम एक जुमे में कहाँ हक अदा हो सकता है? कई पहलू है, मौका मिला तो गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुहिब बना दे, आपकी सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे, आपकी सुन्नतों को अपनी जिंदगियों में डालने वाला बना दे। अपनी खुशियों में, अपनी गमियों के अंदर, अपने मामलात के अंदर, अपनी मुआशरत और मईशत के अंदर किसका मुत्तबे बनाए? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अल्लाह की कसम, इससे बड़ी मोहब्बत कोई नहीं हो सकती कि हम अल्लाह के रसूल के मुतीब बन जाएं, हम आपके मुती बन जाएं, हम आपके फरमा बरदार बन जाएं, हमारे घरों में सुन्नतें जिंदा हो जाएं। इससे बड़ी मोहब्बत कोई नहीं हो सकती। असल मोहब्बत यही है, इत्तिबा रसूल, कि हम फातिमा के बाबा, नबियों के सरदार, कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करें। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व अलैहि उनीब।